اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30-37، 30 سے 37۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ گزشتہ آیت میں پروردگار عالم نے انسان کے بطور عمومی ایک شرف کا اعلان کیا کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب کا سب انسان کے لیے پیدا کیا گیا۔ اب اس کے بعد ابو البشر جناب آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اور یہاں پر ہمارا تعارف ہوتا ہے ملائکہ کے ساتھ کہ ان کے سامنے یہ اعلان کیا گیا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ملائکہ خدا کی وہ مخلوق کہ جو نورانی مخلوق ہیں، جنہیں عقل و فہم دیا گیا، قوت غضب اور خواہشات نفس سے انہیں بے نیاز کر دیا گیا، وہ خدا کی معصوم مخلوق ہے۔ لہذا ان کا سوال کہ ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین کے اندر فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا، یہ ظاہر تشریح مطلب کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ خیال آیا کہ جبکہ ہم خدا کی تسبیح کرنے والے ہیں تو یقیناً یہ جملے بتاتے ہیں کہ ان کے دل میں، ان کے ذہن میں جو بھی تعبیر کی جائے
اس وقت اپنی افضلیت کا ایک خیال موجود تھا۔ پروردگار عالم نے بھی اس موقع پر تو کوئی تفصیلی جواب نہیں دیا، صرف اتنا کہہ دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مگر موقع آیا، پروردگار عالم نے ایک پورا سوال ان کے سامنے بھی رکھ دیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے بھی رکھ دیا، تاکہ فرق واضح ہو سکے کہ آدم علیہ السلام کس وجہ سے فضیلت کے حامل ہیں اور ملائکہ پر انہیں کیوں ترجیح دی گئی۔ یہاں پر چند اسماء کا ذکر آتا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دیے گئے۔ ظاہر ہے کہ ملائکہ تو پہلے سے موجود تھے اور ان کے پاس علم تھا، یہی جملہ انہوں نے بعد میں کہا بھی کہ ہمارے پاس اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا، مگر آدم علیہ السلام کو یہ ایک دم بالکل فریش ٹیچنگ کی گئی اور انہیں ایجوکیٹ کیا گیا ان اسماء کے بارے میں، وہ نام، اور پھر اس کے بعد ان ناموں کے حامل یعنی ان کا جو مصداق تھا ان کو پیش کیا گیا۔ یہاں پر گرامیٹیکلی ارزہم میں جو ہم کی ضمیر ہے وہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہا اولائے کا لفظ بھی ہمیں آگے نظر آتا ہے کہ ان کو باقاعدہ پریزنٹ کیا گیا ملائکہ کے سامنے اور کہا گیا تم بتاؤ کہ یہ کون ہے اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے جواب میں یہی کہہ دیا کہ مالک جتنا علم تو نے دیا اتنا ہمارے پاس ہے، یعنی ہمارے پاس تطبیق کرنا یا اپلائی کرنا یا اور واضح الفاظ میں کہ معلوم سے مجہول تک پہنچ جانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر جناب آدم علیہ السلام سے کہا گیا اب تم بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے بارے میں بتا دیا۔ یہیں سے ہمیں ہیومن پوٹینشیل کا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے پاس اس بات کی صلاحیت ہے کہ اگر اس کے پاس دو چیزوں کا علم ہو تو وہ 2 سے 20 اور 20 سے 200 اور 200 سے 2000 تک جا سکتا ہے، اور یہی چیز انسان کی طول تاریخ میں ترقی کے ذریعے سے ہمیں نظر بھی آتی ہے کہ غاروں سے جو سفر شروع ہوا تھا تو وہ بالآخر بڑے بڑے مکانوں اور محلات تک پہنچ گیا۔ جو پیدل سفر شروع ہوا تھا وہ جانوروں پر سواری سے ہوتا ہوا آج راکٹوں تک پہنچ چکا۔ تو یہ انسان کی ترقی اسی معلوم سے مجہول تک پہنچنے کی صلاحیت ہے۔ اب وہ اس علم کو کیسے استعمال کرتا ہے یہ خود اس کے اختیار کے اوپر مبنی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت بہرحال ظاہر ہوئی، اور پروردگار عالم نے یہی کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ میں واقف ہوں، میں خوب جانتا ہوں، زیادہ جانتا ہوں، آسمانوں اور زمین کے غیب سے واقف ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ حکم دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ وہ وقت کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، اب ظاہر ہے کہ یہاں کسی قسم کی معصیت کا ملائکہ سے کوئی امکان نہیں تھا، ان سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس کے بارے میں دوسرے مقام پر آیا ہے کہ وہ جن تھا، ملائکہ میں شامل نہیں تھا، مگر صفے میں ملائکہ میں ہونے کی وجہ سے یہ حکم اس سے بھی متعلق تھا، اور اس نے اس بات کا انکار بھی نہیں کیا کہ یہ حکم اس سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس نے انکار کیا سجدے سے، تکبر کیا، اور تکبر کی وجہ سے اس نے بعد کے تمام ریپرکشنز کو فیس کرنا تھا۔ وہ کافر ہو گیا یا وہ پرانا کافر تھا، دونوں ترجمے اس کے کیے گئے۔ اب یہاں پر بحث آگے بڑھتی ہے اور ابلیس کے حوالے سے بھی تفصیل یہاں فوراً نہیں آئی، بات چلی گئی جناب آدم علیہ السلام تک، اور ان سے کہا گیا کہ آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، یہ جناب حوا کا ذکر آ گیا، اور کھاؤ جیسے تمہارا دل چاہے، ایک پابندی ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم کا لغوی مطلب ہوتا ہے کسی بے محل کام کو انجام دینا، چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ گناہی کے لیے استعمال ہو۔ تفسیر کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ترک اولا، یعنی ایک بہتر چیز کو ترک کر دینا۔ جیسے اگر ڈاکٹر ابھی کسی سے کہے کہ اگر تم نے یہ چیز کھائی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارا گلا خراب ہو جائے گا، تو یہاں پر ظاہر ہے کہ وہ چیز کھا لینا اس کے گناہ میں شمار نہیں ہوگا، مگر اس کا ایک نتیجہ ہے جس کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اب بہرحال ہوا یہ کہ شیطان نے اس موقع پر اپنا کام کیا اور وہ ترک اولا ہوا، اور اس کے نتیجے میں جنت سے ان دونوں کو نکلنا پڑا۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ یہ ترک اولا یقیناً اس شان کے مطابق تو نہیں تھا کہ جناب آدم علیہ السلام کی تھی، اگرچہ یہ گناہ نہ بھی مانا جائے، اور یقیناً یہ گناہ نہیں تھا کہ نبی معصوم ہوتا ہے، گناہ تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ ترک اولا تو ہوا، اور اس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام ایک دل میں پشیمانی کی کیفیت بھی ان کے موجود تھی، جس کے لیے پھر پروردگار عالم نے ان کو چند کلمات تعلیم کیے۔
جس کو انہوں نے سیکھا اور پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس صفحے کے اوپر جو غور طلب بات ہے وہ یہ کہ وہ کلمات جو کچھ بھی ہوں کہ جو جناب آدم علیہ السلام نے سیکھے، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ توبہ قبول کرنے والی ذات پروردگار کی ہے اور توبہ کرنے والے جناب آدم علیہ السلام ہیں۔ پھر یہ کلمات جو بھی ہیں وہ درمیان میں کیوں آئے؟ یہیں پہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے نظام اس طرح سے رکھا ہے کہ وہ کئی مقامات پر دعا کی قبولیت کے لیے درمیان میں وسیلوں کو پسند کرتا ہے۔ اب وہ تفصیل اپنے مقام پر ہے کہ جو تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی کے اندر بھی آئی اور جناب المودہ کے اندر بھی آئی کہ وہ نام پنجتن کے تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، کہ ان کا واسطہ دے کر جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں گزارش کی گئی، درخواست کی گئی، دعا کی گئی، تو پھر پروردگار عالم نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور اس کے اندر وہ اشارے بھی موجود ہیں کہ وہ اسما کہ جن کے نام تعلیم کیے گئے تھے وہ بھی انہی بزرگ ہستیوں کے تھے، اور ان کو جب سامنے پیش کیا گیا تو یہ جناب آدم علیہ السلام کی صلاحیت تھی کہ انہوں نے ناموں کے ذریعے سے وصف کا اندازہ کیا، صفت کا اندازہ کیا، اور جو عالم نور میں پنجتن کا نور ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا ان کے اوپر تطبیق کرتے چلے گئے کہ یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ علی ہیں، یہ زہرا ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں علیہم السلام۔ تو اس کے ذریعے سے ان کے جوہر کھلے کہ وہ علم کے ذریعے سے شخصیت کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر تطبیق کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یہاں پر آیت نمبر 37 تک جو بات تھی اس کو مکمل کرتے ہیں۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دیر کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک طرح سے کیس اسٹڈی ہے۔ ہم پہلے اس بات کو بہت اچھی طرح سے پڑھ چکے کہ پروردگار عالم نے بطور مجموعی انسانوں کی 3 کیٹیگریز کی، متقین، کافرین اور منافقین۔ پھر فاسقین کے ایک گروہ کا بھی ذکر کیا کہ جن کو خدا کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کو گمراہ کیا جاتا ہے، یعنی ان کے فسق کی وجہ سے، اور ان کے کچھ صفات بیان کی گئی۔ انسان کے شرف کا اعلان کیا گیا کہ جو کچھ زمین میں وہ سب کا سب انسان کے لیے پیدا کیا گیا۔ ابو البشر کا ذکر کر دیا گیا، اور ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے پوری نوع انسانی کو جو ایک صلاحیت دی گئی ہے معلوم سے مجہول تک پہنچنے کی، اس کی وضاحت کر دی گئی۔ شیطان کے دشمن ہونے کا ذکر کر دیا گیا، ملائکہ کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کا ذکر ہو گیا، اور اب پھر بنی اسرائیل کا ایک پوری قوم کا، ایک پورے گروہ کا ذکر آ رہا ہے، جس کو ایک طرح سے کیس اسٹڈی سمجھنا چاہیے کہ جو پیچھے کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں ان کیٹیگریز کو ان کے اوپر اپلائی کر کے دیکھا جائے، اور اس پورے قضیے کے اندر دیکھا جائے کہ کون ایسے ہیں کہ جو قابل تعریف متقین ہیں، کون کافرین ہیں اور کون منافقین ہیں، کون ہے کہ جنہوں نے فسق و فجور کو اختیار کیا جس کی وجہ سے گمراہی ان کا مقدر قرار پائی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے وہ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔